اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الامام واحد دہری۔ گفتگو جاری تھی امام رضا علیہ السلام کے کردار اور زندگی کے حوالے سے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ بنو عباس کا جب امام ولی عہد بنے تو بنو عباس کا ایک مامون کی ایک سیاسی چال تھی کہ امام رضا علیہ السلام اور شیعوں کے درمیان جدائی ڈالی جائے، شیعوں کو امام سے دور کیا جائے۔ بس اس بنا پر بنو عباس نے مشہور کیا کہ امام رضا اپنے شیعوں کو غلام سمجھتے ہیں اپنا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے اسحاق صحابی کو کہا، اسحاق ابن حسین عباسی، کہ اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں، انہیں کہہ دو کہ نہیں، ہم غلام نہیں سمجھتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اطاعت ان پر واجب ہے، وہ ہمارے دوست ہیں اور ہم ان کے ولی ہیں۔ بس یہ بات، اس بات کو حاضر لوگوں، موجود لوگوں اور جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دو۔ بس یہ امام نے پیغام بھجوایا کہ نہیں، بنو عباس کی جو چال تھی، مامون کی جو چال تھی، وہ یہ تھی کہ شیعہ امام رضا سے جدا ہو جائیں۔ جب دیکھا کہ ہماری سیاست کامیاب نہیں ہو پا رہی، امام رضا ہماری کسی بات کو نہیں مان رہے، غلط بات کو نہیں مان رہے۔ ایک اور روایت ابو سلط سے منقول ہے کہ ابو سلط کہتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کی کہ لوگ آپ سے کچھ باتیں نقل کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کیسی باتیں؟ عرض کی کہ آپ کا دعویٰ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ہم انہی شیعوں کو اپنا غلام مانتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا خدا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو وسیع کیا، پھیلایا، جو ظاہر اور باطن کو جاننے والا، تو گواہ ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اپنے آباء و اجداد سے بھی میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ تو ان مظالم جو مجھ پہ ڈھائے جا رہے ہیں، ان پہ تو گواہ ہے، اور جو یہ ظلم کر رہا ہے وہ تیرے ہاں مد نظر ہے خدا۔ بس ان کو نابود کر دے، جو ہمارے بارے میں ہم پہ تہمتیں لگاتے ہیں انہیں نابود کر دے۔ جیسا کہ امام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہم سے یہ چیزیں منسوب کرتے ہیں کہ ہم اپنا غلام سمجھتے ہیں، ایسی بات بالکل غلط ہے۔ امام نے کہا کہ بلکہ ہم انہیں اپنا مطیع سمجھتے ہیں اور ہم لازم قرار دیتے ہیں کہ ہماری ولایت کو قبول کرو، کہ لوگوں کے لیے ہم لازم قرار دیتے ہیں کہ ہماری ولایت کو قبول کریں، نہ کہ ہم غلام سمجھتے ہیں۔ بس ایک اہم چیز جو نقطہ مہم تھا کہ ائمہ علیہ السلام ہمیں غلام نہیں سمجھتے بلکہ مطیع سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، موالí سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، ایک اور اہم چیز، امام رضا نے گالیوں سے مقابلہ کیا، گالیوں کی گلو آمیز جو روایات تھیں ان کو ختم کیا۔ امام نے کہا کہ جو ہماری حیثیت کو خدا کے مساوی قرار دیتی ہیں یا خدا سے بھی بڑھا دیتی ہیں، وہ روایات غلط ہیں، ہماری حیثیت کو بالا تر کرتی ہیں یا خدا کے مساوی قرار دیتی ہیں، وہ غلط ہیں۔ اور جو روایات ہماری حیثیت کو کم تر کر دیتی ہیں، یعنی ہمیں ایسی روایت جس میں ہمیں امام بھی قبول نہیں کیا گیا، ولی بھی قبول نہیں کیا گیا، وہ بھی غلط ہیں۔ ایسی روایات جن میں ہم نے دشمنوں کو برا بھلا کہا ہے، غلط زبان استعمال کی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ یہ تین چیزیں امام نے کہا، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو تعلیم دی کہ یہ تینوں احادیث یہ ہماری نہیں ہے۔ بس یہ غلو کے حوالے سے امام نے ایک قاعدہ دیا، جو قاعدہ تمام ائمہ علیہ السلام نے دیا۔ امام نے کہا کہ جس چیز کی صحت کتاب اور سنت کرے کہ یہ صحیح ہے، ہم اسی کے قائل ہیں۔
اتنا بڑا جملہ امام رضا علیہ السلام کا کہ قرآن اور سنت رسول اور سنت امام جس چیز کی تائید کرے وہی ہم سے ہے، اور قرآن اور سنت رسول اور سنت امام جس چیز کی تائید نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔ بس سمجھو کہ راوی اس کا جھوٹا ہے اور اس کو دیوار پہ دے مارو، گلوف سے بچ جاؤ گے، گالی ہونے سے بچ جاؤ گے۔ کہا جس امام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خدا کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی اس نے خدا کو نہیں پہچانا، اس نے خدا کو نہیں پہچانا۔ جس شخص نے اس کے بندوں کو گناہ کی نسبت اس کی طرف دی اسے عادل نہیں سمجھا، کہ نہیں بندوں نے جو گناہ کیا کہیں کہ وہ خدا نے کروا دیا، خدا نے کروا دیا، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور جو شخص مخلوق کو خدا کہے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ حسین بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کی کہ بعض لوگ جبر کے بھی قائل ہیں، تشبیہ کے بھی قائل ہیں، کہ خدا سے تشبیہ دیتے ہیں، جبر کے بھی قائل ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں، جو کچھ کرواتا ہے خداوند عالم کرواتا ہے، خداوند عالم کرواتا ہے۔ بس کیا یہ درست ہے؟ امام نے کہا ہے بالکل درست نہیں۔ جو تشبیہ دیتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے معاذ اللہ، وہ بھی غلط ہے، یا خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا خدا کا ہمسر ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اور جبر کا قاعدہ بھی غلط ہے، کہ جو اشاعرہ اہل سنت کے ہم نظریہ تھا کہ جی ہم مجبور ہیں، جو کام کرواتا ہے خدا کرواتا ہے۔ اصل میں مشکل آ پڑی، امام حسین کو قتل کیا تو ان کے لیے مشکل یہ پڑی تھی کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ جی یزید نے نہیں کیا، یزید سے خدا نے معاذ اللہ کروا دیا۔ ٹھیک، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دے وہ مشرک ہے، مشرک ہے۔ اور جو کوئی خدا کے لیے مکان اور جگہ کا قائل ہو جائے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ بس جب امام فرماتے ہیں کہ جب روایات قرآن کی مخالف ہوں تو ان روایات کو گلو سے اگر بچنا چاہتے ہو تو ان روایات کی تکذیب کرو، ان روایات کو جھوٹا قرار دو، اور سمجھو کہ یہ ہم سے نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں ہے۔ بس کتنا اہم امام نے ایک اصول دے دیا۔ ابراہیم ابن عباس نے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں بہت خوبصورت جملہ کہا، کہ کہتے ہیں کہ امام جو بھی جواب دیتے تھے وہ قرآن سے دیا کرتے تھے۔ جب بھی امام سے سوال ہوتا، کوئی بھی سوال کرنے والا سوال کرتا تو امام قرآن سے جواب دیتے تھے، قرآن سے جواب دیتے تھے، سنت رسول سے جواب دیتے تھے۔ بس یہ امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے کہ امام رضا علیہ السلام قرآن کریم سے جوابات دیتے ہیں، اور یہ امام کی روش، امام کی سنت ہے۔ کیا ہمارا قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے؟ ہم کتنا قرآن کے قریب ہیں؟ ہم کتنا قرآن سے لوگوں کو جواب دیتے ہیں؟ ہم کتنا قرآن سے لوگوں کو جواب دیتے ہیں؟ قرآن ہماری زندگیوں میں کتنا مہم ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف پڑھیں قرآن کو، بلکہ دلائل بھی قرآن کریم جیسے دیں۔ جو قرآن کریم دلائل دیتا ہے وہی دلائل ہم دیں، بس یہ بڑا مہم ہے۔ تبھی ہم کہلائیں گے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی سنت پہ چل رہے ہیں۔